مفکر شریعت حضرت علامہ الحاج پیر محمد نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین نینی شریف الحمدللہ تشریف فرما چکے ہیں. سب سے پہلے ان کی خدمت میں سلام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ہمارے ناظرین کے لیے آج کے حوالے سے اپنا خوبصورت پیغام پیش فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ مولانا العظیم. حضرات محترم، نور ٹی وی کے اس پاکیزہ ایوان سے نورانی کرنیں بکھیرنے والی یہ خوبصورت مجلس جو اہل ایمان کو دعوت نظارہ بھی پیش کر رہی ہے اور دعوت شرکت بھی پیش کر رہی ہے. دعوت نظارہ ان پاکیزہ پروگراموں کے حوالے سے جو پہلے گزر چکے ہیں اور دعوت شرکت اس پروگرام کے لیے جو 17 دسمبر کو ہونے والا ہے. یہ ایک ایسا پروگرام ہے جس کے اندر ہمہ گیری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعلیٰ شخصیت سے ہدایت کا حصول، آپ کی سیرت و کردار کے ذریعے سے آنے والوں کو وارفتگی اور معلومات اور ذکر اللہ اور نبی پاک کی بارگاہ میں نعت اور پاکیزہ کلام قرآن پاک کی تلاوت اور اہل ایمان کی باہمی ملاقات، یہ وہ سارے عنوانات ہیں جس کے تحت 17 دسمبر 2023 کو آسٹن کی سرزمین پر یو کے اور یورپ کا سب سے بڑا اجتماع میلاد مصطفیٰ منعقد ہونے کو جا رہا ہے. حضرات، ذکر رسول ہر حال میں ممدوح ہے. ذکر رسول ہر حال میں مطلوب ہے اور ذکر رسول ہر حال میں محمود ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جس کو قابل ذکر بنا دے اس کا ذکر کرنا گویا اللہ کی حکمت کے مطابق جو اس نے حکمت لوگوں کو دی ہے، اس حکمت کے مطابق اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا، اس کا ذکر کرنا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایسی شخصیت تھے جنہوں نے زمین پر آ کر اخلاقیات میں انقلاب پیدا کیا، جنہوں نے روئے زمین پر قدم رکھنے کے بعد دینیات میں انقلاب برپا کیا، جنہوں نے زمین پر قدم رکھنے کے بعد سیاسیات کے اندر انقلاب برپا کیا، جنہوں نے زمین پر آنے کے بعد معاملات میں انقلاب برپا کیا. ایک ایسی شخصیت جنہوں نے مزاجوں کا رخ بدل دیا، فکر کے زاویے تبدیل کر کے ان کو اعلیٰ معیار سے متصف کر دیا. ایک ایسی ہستی جس نے نظر کی پاکی، دلوں کی روشنی، زبان کی سچائی کا اہتمام کر دیا. اور ایک ایسی ہستی جس نے بھولے ہوئوں کو یاد کرا دیا، بھٹکے ہوئوں کو سیدھے راستے پہ لگا دیا، جس نے اللہ کا عرفان حاصل نہیں کیا تھا اسے خدا کا تعارف بھی کرا دیا. حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر نہ کلمہ آیا، ان کے بغیر نہ قرآن آیا، ان کے بغیر نہ شریعت آئی، ان کے بغیر نہ مسجد آئی ہے، ان کے بغیر نہ مدرسہ آیا، ان کے بغیر یاد رکھیں کوئی مسئلہ نہیں آیا، کوئی فقہ کا جزیہ نہیں آیا، کوئی اسلامی کتب کی شروحات نہیں ہے، قرآن کی تفسیر نہیں ہے. گویا ہمارے پورے کے پورے دین کا جو مدار ہے وہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. اگر آپ نہ آتے تو یہ کچھ بھی نہ ہوتا.
لیکن اللہ نے آپ کو ہی منتخب فرمایا تھا کہ آپ نے پیدا ہونے کے بعد 40 سال تک ایک بہت معیاری زندگی گزارنی ہے، تاکہ لوگ اعلان نبوت سے پہلے بھی اس بات کو مان لیں کہ آپ خلق میں، عادات میں، اطوار میں، شعار میں، نشست و برخاست میں اپنی مثل آپ ہیں۔ سبحان اور اس کے بعد 40 سال کی زندگی ایک معاشرے میں رہ کر طرز معاشرت کی بلندیوں کو چھوتے ہوئے رہنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ 40 سالہ زندگی حضرات یہ خود ایک نمونہ ہے۔ لیکن اس کے بعد جب آسمان رسالت سے پیغامات کا نزول شروع ہوا اور وحی کی ابتدا ہونے لگی تو پھر اعلان نبوت بھی ہو گیا، اور اس اعلان نبوت کے بعد پھر قرآن کا اترنا عمل میں آیا، پھر احکام کا اترنا عمل میں آیا، حلال و حرام کے فرق سمجھ آنے لگے، پھر جائز و ناجائز کی تمیز ہونے لگ گئی، اور آپ کی آمد کے بعد مرد و زن کے حقوق واضح ہو گئے، بچوں اور بچیوں کے حقوق واضح ہو گئے، چھوٹے اور بڑوں کے حقوق واضح ہو گئے، حتیٰ کہ جانوروں کے بھی حقوق واضح ہو گئے، یہاں تک کہ درختوں کے بھی حقوق، حیوانات، حشرات، جمادات، انسان، ہر ایک کے حقوق واضح ہو، سب کے حق بتا دی کس کا کیا حق ہے۔ اور سب سے خوبصورت بات پیش کر دوں کہ آپ آئے تو بندوں کو خدا کا حق بھی معلوم ہوا، کہ خدا کا حق کیا ہے۔ تو وہ نبی جس نے ایک درخت کے حقوق سے لے کر رب العالمین تک کے حقوق کا اعلان کر کے اظہار کر دیا، اس کی آمد پر ہم خوشی نہ منائیں تو اور نوحہ کریں، ان کی آمد پر ہم مسرت کا اظہار نہ کریں کہ آنسو بہائیں۔ حضرات یہ موجودہ دور کوئی تو ذریعہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اکٹھے ہو کے ذکر رسول، ذکر خدا کر رہے ہیں، اور موجودہ زمانے میں نبی پاک کا ذکر کرنا اس شان کے ساتھ یہ کسی کرامت سے کم نہیں ہے۔ آپ حالات دیکھیں، آپ حالات دیکھیں، واقعات دیکھیں، اس زمین پر ہو کیا رہا ہے یہ دیکھیں آپ، اور آپ کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں فتویٰ دینے کا بڑا شوق ہے۔ اگر آپ کی عقل کنویں سے باہر آئے تو پھر آپ کو پتہ چلے کہ مسلمان کتنی بڑی آزمائشی دور سے گزر رہے ہیں، اور آپ کو میلاد النبی کے جلسے کے فتویٰ دینے کا شوق پورا نہیں ہو رہا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ ذکر رسول ناجائز نہیں ہو سکتا، ذکر خدا ناجائز نہیں ہو سکتا، اگر اس کو میلاد رسول کا نام رکھ دیا تو آپ کیوں چڑھتے ہیں اس نام سے؟ تو یہ پریشانی کی بات نہیں، مسرت کی بات ہے۔ آؤ میدان میں اترو اور ان جزوی اور لایانی قسم کی سوچوں سے اپنے ذہن کی پستی کو دور کرو اور ذکر رسول کر کے عظمتوں کو حاصل کرو۔ اللہ آپ سب سے راضی ہو۔ خوبصورت پروگرام جاری ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں اہل محبت میں کون آتا ہے اور اپنی پیاری آوازوں میں اس پروگرام کے انتظامات کا کیا اعلان کرتا ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ جی۔ ناظرین، آپ نے خوبصورت کلمات اور خوبصورت گفتگو قبلہ پیر صاحب سے سماعت کی۔ یقیناً جو جشن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور جو اس کی اصل روح ہے، یقیناً قبلہ پیر صاحب نے اس پر گہری روشنی ڈالی، اور یہی اس حوالے سے ایک پیغام بھی آپ حضرات کے لیے یہی جا رہا ہے کہ آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک، یہ خوشیاں، ان کی آمد کی خوشیاں جو ہے وہ اکٹھے ہو کر منائیں، اور پچھلے سالوں کی طرح جو کہ ہر سال یہ سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے، نور ٹی وی ہر سال اس بات کا اہتمام کر رہا ہے کہ